وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب کہ تم اقلیت میں تھے، قلیل تعداد میں تھے، اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، تمہیں ایک اکثریت جو ہے اس نے کچل دیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ جو تعویل خاص ہے، جب یہ آیات نازل ہوئی اس وقت اس کا کیا مفہوم سمجھا گیا اس کانٹیکسٹ میں۔ یہاں خاص طور پر مہاجرین مکہ جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، تم مکے میں اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تمہاری تعداد کم تھی۔ مستضعفون فی الارض، ضعف کہتے کمزوری کو، استعضاف باب استعفال پر ہوگا، کمزور کر لینا، کسی کو دبا دینا۔ مستضعف جسے دبا دیا گیا ہو، تو تم مستضعف تھے، تم دبے ہوئے تھے، پس رہے تھے، کفار تمہیں ستا رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے، ایذائیں دے رہے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں فی الارض سے مراد مکے کی سرزمین۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، کسی وقت کسی کو قتل کر دیا جائے گا، کسی وقت اس کے گھر سے لے کر نکل جائیں گے لوگ اور اسے کہیں جا کر قتل کر دیں گے۔ کسی وقت اندیشہ تھا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو اجازت ہی نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، جو بھی کوئی اقدام کرتا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی نہیں۔ تو یہ تین الفاظ نوٹ کیجئے، اذ انتم قلیل، نمبر ایک تم کم تھے، تعداد میں کم تھے۔ مستضعفون فی الارض، سرزمین مکہ میں تمہیں دبا لیا گیا تھا، تم پر مسلط ہو گئے تھے کفار، چھائے ہوئے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ پھر تین الفاظ، فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی۔ مراد کیا ہے؟ ہجرت کر کے تم مدینے میں آ گئے، یہاں تمہیں پناہ مل گئی، یہاں کے رہنے والے اب تمہارے مددگار ہیں، انصار ہیں۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ۔ غزوہ بدر سے پہلے جو میں نے بتایا کہ 8 مہمات تھیں جن میں کسی مسلمان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کی نصرت شامل حال رہی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں بہترین اور پاکیزہ رزق عطا کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو جہاں تک تو اس وقت کے مہاجرین کی کیفیت تھی، اس کے اوپر تو یہ آیت 100% جیسے کہ ہے، کیونکہ نازل ہی ہوئی ہے اس پس منظر میں منطبق ہو رہی۔ اب آئیے پاکستان، ہندوستان میں ہمارا حال کیا تھا؟ ہم اقلیت میں تھے، اذ انتم قلیل۔ نمبر 2، مستضعفون فی الارض، ہم اپنے ہی علاقوں میں ہندویت سے دبے ہوئے تھے، ساری تجارت ان کے ہاتھ میں، سارا صنعت و حرفت ان کے ہاتھ میں، تعلیم میں وہ بہت آگے، سرکاری ملازمتوں میں بہت آگے، تنظیم میں بہت آگے، سرمایہ داری میں بہت آگے، یہاں تک کہ مسلم اکثریت کے علاقوں میں بھی غلبہ جو ہے وہ ہندو کا تھا۔ ہندو تمدن کا اتنا اثر پنجاب میں تھا کہ گائے کا گوشت کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا مسلمان، بڑا گوشت، بڑا گوشت، گائے کا گوشت کبھی نہیں کہتا تھا۔ ہندو کا خوف، ہندو انوائے نہ ہو جائے، اور یہاں مسلمان بہت کم کھاتے تھے گائے کا گوشت، جبکہ یو پی میں اصل کھانے کا گوشت گائے کا تھا۔ بکرے کی دکان کے اوپر تو اگر کوئی کھڑا ہوا نظر آتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے خیریت ہے؟ یہ تو مریضوں کے کھانے کا گوشت ہے، نرم ہے، آسانی سے ہضم ہونے والا، یہ بیمار لوگ کھاتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کوئی اگر سوڈا واٹر کی بوتل لے کے گھر جا رہا تب بھی پوچھتے تھے خیریت ہے، اس لیے کہ یہ سوڈا واٹر وغیرہ جو ہے بیچارے مریضوں کو پلایا جاتا تھا، عام حالات میں تو پینے کی شے نہیں تھی۔
پنجاب میں اگر کوٹا سسٹم نہ ہوتا تو کوئی مسلمان اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انجینئرنگ کالج میں، میڈیکل کالج میں داخلہ مسلمان کا امپاسبل ہوتا، اس لیے کہ مسلمان تعلیم میں پیچھے تھے، وہ میرٹ کے اوپر آ ہی نہیں سکتے تھے. وہ تو کوٹا سسٹم ہے جس نے بچایا کہ ان کو چونکہ ان کی ایک فکس کر دی گئی تعداد سیٹوں کی، تو لوگ جو ہے میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج میں پہنچے. تو مستضعف سندھ کا حال کیا تھا؟ ہندو بڑی چھوٹی مائنورٹی، لیکن پوری معیشت جو ہے صوبہ سندھ کی وہ ہندو کے ہاتھ میں تھی. یہاں تک کہ جی ایم سید جو بعد میں جو ہے اینٹی پاکستان بھی ہوا، اس وقت وہ مسلم لیگ کا بڑا ایک مخلص رہنما تھا، اور اس نے درخواست کی تھی کہ یو پی سی پی کے مسلمان یہاں آئیں. وہ تجارت جو ہے ان کو گر آتے ہیں، وہ وہاں انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں تجارت کے گر، وہ آئیں اور ہمیں ان ہندو بنیے ہیں ان کی غلامی سے نجات دلائیں. یہ اس کی اپیل تھی 1943 میں کہ یہاں آئیں، ہجرت کر کے آئیں. اور واقعتاً جب ہجرت کر کے لوگ آئے تو انہوں نے کھلے ہاتھوں استقبال کیا ہے. تو بعد میں وہ ایک لمبی بحث ہے، میری کتاب ہے استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، جس میں میں نے گفتگو کی ہے ان معاملات پر. حالات کیوں بگڑے، پھر دشمنی کیوں ہو گئی، وہ تو ہمارا اپنا غلط طرز عمل تھا. تو ہم اپنے ہی علاقوں کے اندر بھی، اکثریت کے علاقوں میں بھی بنگال کی تقسیم کیوں کرائی تھی مسلمانوں نے؟ کہ ہندو غالب تھا، بری طریقے سے غالب تھا، زمیندار ہندو تھا، کاشتکار مسلمان تھے. تقسیم کروائی، لیکن ہندوؤں نے وہ تقسیم پھر واپس کروائی. پھر وہ پاکستان بننے کے اوپر دوبارہ تقسیم ہوا، اور پھر ایسٹ پاکستان کے مسلمان کو کوئی سانس لینے کا موقع ملا. بھی جان لیجئے کہ بالکل یہ الفاظ ہماری اس کیفیت پر منطبق ہوتے ہیں جس کیفیت میں کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں. بعین ہی یہ پوزیشن تھی کہ اندیشہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر پاکستان، ہندوستان ون پیس آزاد ہو گیا، متحد ہندوستان، تو پھر تو ہندو بری طریقے سے ہمیں اچک لے گا، ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا، ہمیں دبائے گا، ہماری ثقافت ختم کر دے گا، ہماری زبان ختم کر دے گا، ہمارا مذہب ختم کرے گا. اس لیے کہ شدھی کی تحریک شروع ہو چکی تھی بڑے پیمانے کے اوپر. یہ میوات کے علاقے میں ہندو مسلمان ہو رہے تھے. یہ خطرہ تھا در حقیقت کہ اگر اکھنڈ بھارت کی حیثیت سے ہندوستان آزاد ہوتا ہے تو ہندو اکثریت، ہندوؤں کے وسائل و ذرائع، ہندوؤں کے پاس جو دولت تھی، جو وہ صنعت و حرفت اور تجارت پر جس طرح وہ قابض تھے، وہ تو پھر ہمارا جینا محال کر دیں گے. تخافونا، یہ خوف تھا تمہیں، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں. اس پوزیشن میں تحریک پاکستان چلی. یہی 3 خطرے جو مسلمانان مکہ کو محسوس ہو رہے تھے، جو اس وقت کی کیفیات تھی، بعین ہی مسلمانان ہند کی یہ کیفیت تھی کہ جس کیفیت میں پھر علاج کے طور پر، ایک تجویز اور تدبیر کے طور پر پھر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا گیا. اللہ نے، اب دیکھیے 3 الفاظ، اللہ نے تمہیں پناہ دی. پاکستان میں ہمیں پناہ ملی کہ نہیں ملی؟ بہار کے لوگ مشرقی پاکستان میں پناہ گزین ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہاں کے عام پنجابی جو ہے، خاص طور پر جانگلی پناہ گیر، پناہ گیر، یہ پناہی تھی جو ہم نے لی تھی آ کر. فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی. وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ساتھ. اس کا پس منظر کاش کہ آپ کو معلوم ہو. ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس سازش یہ تھی کہ چند مہینوں کے اندر اندر پاکستان بیٹھ جائے. توقع تھی انہیں. پاکستان وائبل ہے ہی نہیں، چل ہی نہیں سکتا. ہمارے حصے کے جو پیسے تھے، جو فنڈز تھے، روک لیے گئے. پاکستان میں قائد اعظم کے پاس سرکاری ملازم جو مرکزی حکومت کے تھے، ان کے پاس دینے کے لیے تنخواہ کا 1 پیسہ نہیں تھا.
وہ تو پھر آدم جی، بڑا آدم جی جو تھا، ہی کیم ٹو دی ریسکیو، اس نے آ کر چیک بک سامنے رکھ دی ہے قائد اعظم کے، جتنی رقم آپ چاہیں لکھ لیں، آدم جی کے اس پیسے سے مرکزی حکومت کے ملازمین کو تنخواہ دی گئی ہے پاکستان۔ فوج کا ہمارا ساز و سامان روک لیا، سپاہی چلے جائیں، ٹینک نہیں جائیں گے، اسلحہ نہیں جائے گا۔ اور پھر جو ایکسوڈس جس طرح زبردستی کیا گیا، مغربی پاکستان سے ہندو کو نکالا نہیں گیا، یہ ضرور ہے، بعض جگہوں کے اوپر ان کا قتل عام ہوا ہے، جیسے کہ خبریں آ رہی تھیں، جیسے بہار میں ہو چکا تھا، تو اس کا رد عمل تو تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ وحشیانہ قسم کے معاملہ جو کہ مشرقی پنجاب میں ہوا ہے، اس کا کوئی تصور نہیں، مسلمان وہ کام کر نہیں سکتا۔ اور پھر یہ کہ انہیں زبردستی نہیں نکالا گیا یہاں سے، مشرقی پنجاب سے تو نکالا گیا، زبردستی نکالا گیا، اس لیے کہ یہ جا کر اتنا بڑا بوجھ بن جائیں گے پاکستان کی معیشت پر، پاکستان بیٹھ جائے گا۔ اللہ نے مدد کی، نصرت کی، مشرقی یہ ہمارے کشمیر میں سے بھی کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ حصہ تو کم سے کم پاکستان میں شامل کر لیا انہوں نے، بلتستان تو آ گیا، گلگت تو آ گیا، آزاد کشمیر تو آ گیا۔ یہ ہے اللہ تعالی کی تائید۔ فآواکم، اس نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، جیسے مدینے میں آ کر کھجوروں کی بہتات، انگوروں کی بہتات، اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر بات ہے کہ جو مہاجر آئے وہ بھی اس سے مستفید ہوئے۔ اسی طرح پاکستان کے چند پہلے سالوں میں جس قدر کراپس جو ہیں، جس قدر عمدہ ہوئی ہے، اس کا آج شاید آپ کو تصور نہ ہو، بھرپور کراپس۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے رزق کا سامان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یہ ہے جہاں ہم آ کر فیل ہو گئے، ہم نے یہاں کی نعمتوں کو سمجھا بس یہ اب یہ خانے نعمت ہے، ہم نے عیش کرنے، ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کے اوپر بھوکے کتوں کی طرح ٹوٹ کر گرے، جھوٹ بول کر، جھوٹے حلف اٹھا کر، اور انہوں نے جائیدادوں پر قبضے کیے۔ پھر جس طرح کا معاملہ رہا ہے، سیاسی دھما چوکڑی، وہ وعدہ اللہ سے جو کیا تھا کہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، وہ کہاں گیا؟ شکر تو یہ تھا کہ ہم پھر اللہ کے دین کو نافذ کرتے، قائم کرتے، وہ نظام عدل و قسط جو ہے، دین قیم، دین حق، اس کو یہاں نافذ کرتے، وہ احکام شریعت جو اللہ نے دیے ہیں، جن سے بہتر قوانین ممکن نہیں ہے، ان کو نافذ کرتے، گاڈ گیون لاز، اللہ کے دیے ہوئے قوانین، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے قانون ساز؟ وہ عقل کل جس نے یہ قوانین ہمیں دیے، لیکن نہیں۔ Here we have failed badly. پاکستان is a failed state at this time. عام طور پر دنیا میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مالی اعتبار سے failed state، جس کا خطرہ تھا پاکستان کے لیے، اور لوگوں میں کہا جا رہا تھا۔ موجودہ حکومت نے یہ ہے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اور باتیں جتنی بھی ہیں، اس کیفیت سے ذرا نکالا ہے پاکستان کو۔ اب وہ معاشی اعتبار سے فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے، لیکن فیلڈ سٹیٹ ہے اس اعتبار سے کس کام کے لیے قائم کیا تھا، وہ کام کا میں اس پر تقریر مفصل کر چکا ہوں، پھر وہ تقریر لفظ برس شائع بھی ہو چکی ہے مانامہ میثاق کے شمارے میں۔ اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس قدر ہمارا مستقبل اس وقت کن کن خدشات سے، کن کن خطرات سے دو چار ہے۔ اس آیت کو ذرا حرز جان بنا لیجئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔